السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج کا پروگرام بہت خاص اس لیے کہ گزشتہ ایک ماہ سے ہم پروگرام کر رہے تھے آئینی ترامیم کے حوالے سے کہ کیا ہوگا اور کیا آئینی ترامیم متفقہ طور پر منظور ہو سکیں گی، کس دن ہوں گی، کون کون سی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی، وہ تمام گفتگو میرے معزز مہمانوں کی آپ سن چکے ہیں۔ بالآخر آئینی ترامیم حکومت اور اتحادی منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس کا انتخاب 3 سینئر ججز میں سے ہوگا، یہ بھی آئینی ترامیم کا حصہ ہے۔ وزیراعظم پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر نام صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ 1 جنوری 2028 تک سود کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ یہ جو آئینی ترامیم میں شکوار منظوری ہوئی ہے اس کے بہت سب سے زیادہ اہم جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب جس طرح آئینی ترامیم منظور کرائی گئیں، یہ ایک سوال نشان ضرور ہمیشہ رہے گا کہ رات کہا جا رہا تھا رات کی تاریخی، اب تو جناب وہ تاریخی بھی صبح میں نمودار ہو چکی تھی جب یہ آئینی ترامیم منظور ہوئی، اور یہ تمام جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں کبھی بھی عوامی ایشوز پر، مہنگائی، غربت، بے روزگاری پر قومی اسمبلی کا اجلاس ساری رات کبھی نہیں کیا انہوں نے، نہ کبھی اتنے کہیں چکر لگائے ہیں انہوں نے کہ فضل الرحمان صاحب کے پاس جا رہے ہوں یا پی ٹی آئی کے پاس جاتے ہوں یا ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہوں یا میاں صاحب کے پاس تشریف لے کے جاتے ہوں۔ لیکن چونکہ آئینی ترامیم تھیں تو اس سے پتہ ہی چلا ہمیں اور آپ کو کہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، عوام یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا پارلیمنٹ میں ترامیم اہم ہوتی ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، بالآخر ترامیم پر حکومت اتحادی کامیاب، متفقہ کہیں گے آپ اسے آئینی ترامیم کو، یا آپ کہیں گے کہ نہیں بالا ہی بالا یہ تمام چیزیں ہو چکی، متفقہ نہیں ہوئیں جس طرح 18ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور کرائی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنے پرانے جتنے پروگرام کا احاطہ کرتا چلوں تاکہ میرے معزز بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بھی ہیں اور آپ لوگ بھی گواہ ہیں، جو باتیں میں نے کی، جو انہوں نے کی، اس کو اگر کچھ ہم دیکھ لیں۔ ہوئی پیر کے دن، صبح لگ گئی پیر کے دن ہی ہوئی، کوئی 16، 17، 18 نہیں، ٹھیک ہے۔ جسٹس فائد عیسیٰ ریٹائر ہو گئے، ان کو جانے کا میں کہتا جائیں گے۔ یہ لوگ بولے تھے وہ کسی نہ کسی صورت ہوں گے، کسی بھی صورت نہیں ہوں گے۔ یہ بات فلور پہ وزیر قانون نے کہی کہ ان کو 2 دفعہ آفر کی، انہوں نے کہا مجھے کسی بھی قسم کی صورت میں ایکسیشن چاہیے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آدھی سے کم ہو جائیں گی، 70 کے قریب تھی، 42 ہوئیں، آخر میں 26 نکات پہ یہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو میں اتنے دنوں سے کر رہا تھا، پھر میں کہتا وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، تو آپ نے بھی دیکھا اور میرے بھائی نے بھی دیکھا۔ ایک تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھیں، اس کو آپ متفقہ ہی کہیں گے، کیونکہ یہ جتنی بھی کم ہوئیں، جتنی بھی چیزیں مانی گئیں، جس میں مولانا فضل الرحمان اور خود بلاول صاحب کا بہت زیادہ کردار ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی مان گئے تھے، بس خالی عمران خان نہیں مانا، حالانکہ اس کو پولیٹیکلی بھی عمران خان کا نام ہی ہے، ہاں نہیں، پی ٹی آئی بحث پارٹی تو مان گئی تھی، ان کے سارے لوگ مان گئے، ان کی دی ہوئی تمام ترامیم کو اس میں شامل کیا گیا، اس کو بہت ساری چیزیں ان کی اس میں مانی گئیں، اور وہ بھی مطمئن تھے، وہ چلے بھی گئے تھے، اور کچھ پولیٹیکل بھی آفریں کی گئیں۔ ایسے وقت میں ٹرین مس نہیں کی جاتی جو انہوں نے ٹرین مس کر دی اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، اور یہ ذاتی انا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے لیے ایک زہر قاتل ہوتا ہے، جو یہ اس کا خمیازہ ان کو بعد میں بھگتنا پڑے گا۔ بہرحال یہ 2/3 میجورٹی سے ہوئی اور بہترین طریقے سے ہوئی، میکسیمم ٹائم ہوا، اگر اس وقت آ جاتی رات کی تاریخی میں تو غلط تھی۔ نمبرز پورے نہیں تھے، اس کے باوجود آسام آپ بہت آرام سے منظور کرا لیا، کیونکہ اس میں حکومت بیک فٹ پہ گئی نہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی ہٹائیں، تو مطلب یہ آسانی ہو گئی۔ لوگ اغوا ہوئے، دھمکیاں ہوئیں، کسی کی بہن غائب، کسی کی بیٹی غائب، کسی کا رہنما غائب، یہ سب کچھ ہوتا رہا، بیانات سامنے آتے رہے، زین قریشی ہو، مینگل صاحب ہوں، زرکا ہو، فلاں ہو، سارے بیانات آئے ہیں سب کے۔ دیکھیں بیانات تو بہت سارے آئے، بہت سارے لوگوں نے جھوٹ بول رہے ہیں سارے، یہ بہت سارے یہ بھی بولا کہ بھائی میں تو خود ساختہ اس میں ہوں، میں تو آیا ہی نہیں ووٹ ڈالنے، اور مجھے پی ٹی آئی نے بول دیا کہ اغوا ہو گیا ہوں، یہ بات بھی ریکارڈ پہ آئی۔ اور مینگل صاحب نے جو کہا، دیکھیں مینگل صاحب نے بھی کہا، فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تھا میرے لوگوں کو بھی دھمکیاں ہیں، یہ سب کچھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے جب ہو آپ رہا نہیں تھا، سمجھتے کہ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو زیادہ نہ بہتر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، بہت اچھا ہوتا کہ یہ پلان بھی نہ رکھتے، ان کو اس پہ یقین ہوتا کہ اس طرح ہو جائے گا،
ان کو وہ سب جو گیم تھا وہ یہ تھا اگر مولانا نہیں ساتھ دیں تو پھر کیسے کرانی ہے. تو وہ اس کا ایک حصہ تھا جو کہ غلط تھا, اور یہ اب ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. یہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, اب یہ چیزیں جو پہلے نہیں تو آپ نے سمجھتے محض الزام ہے, یہ تو ایسا ہوا نہیں ہے, کچھ الزامات ہیں لیکن کچھ حقیقت بھی ہے. حقیقت بھی ہے. کچھ تو ہوتا ہے جس کا دھواں اٹھتا ہے نا, کچھ تو کہیں تو فائر ہوتا ہے جو اسموک نظر آتی ہے. تو کچھ تو تھا, اتنا سادہ بھی نہیں تھا, لیکن بہت ساری ڈس انفارمیشن بھی تھی. آپ خوش ہیں ان ترامیم سے بطور ایک پاکستانی؟ میں بطور ایک پاکستانی میں خوش ہوں. ایک کیا فائدہ ہوگا آپ کو جمہوریت اس سے؟ پسند ہونے کے ناطے خوش ہوں. آپ کو کیا فائدہ دیکھیں ہوگا؟ آئین جو ہوتا ہے نا, وہ جس طرح آپ موبائل اپڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ پہلے کون سا تھا, اس کے بعد کون سا تھا, نیا ورژن آیا, اس طرح آئین کو بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ ہونا پڑتا ہے, چیزیں ہونی پڑتی ہیں. اور اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی, وہ ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ آئینی عدالت نہیں, آئینی بینچ بن گئی, یہ بہت ضروری تھی اور اب برابر ہو گیا ہے. اب جو بات کل آگے ہم ڈسکس کریں گے بلاول کی تقریر میں, جو انہوں نے باتیں بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایک وزیر اعظم کو اس لیے خط نہ لکھنے پہ فارغ کر دیا گیا, ایک کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ فارغ کر دیا گیا. مطلب عدالت اتنی زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی سپریم کورٹ کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر لانا تھا. وہ کام نہیں تھے ان کے, کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ, کام نہیں تھے, وہ آلو پیاز کی قیمتیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی سائز میں لانا تھا نا. 100 موٹو اختیار بھی لے لیا گیا. انیس منصوری صاحب, آئینی ترامیم, حکومت کامیاب, اتحادی کامیاب, اور جس طرح بھی منظور ہوئیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلان بی تھوڑا سا جس طرح کا تھا وہ نہیں رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ بڑی آسانی سے منظور ہو گئی. سبھی خوش ہیں, بطور ایک پاکستان کی شہری بھی نوید زبیری صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی بہت خوش ہوں. آپ بھی خوش ہیں بہت زیادہ؟ بڑا ایک اچھا سا شعر اچھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا میں نے, رنگے ہاتھوں پکڑ لیا میں نے, شام سورج چرانے والی تھی. تو یہ جو ترامیم ہے, اب دیکھیے گا چند سالوں کے بعد یہی مسلم لیگ نون ہوگی, یہی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے, یہی مولانا فضل الرحمان ہوں گے, اور یہ سب اس کے خلاف کیا بات کر رہے ہوں گے, اس ترمیم کے خلاف. اس ترمیم کے خلاف. اچھا, کون سی شک پہ ایسے بھی آتی جائے نا, پوری ترمیم کے خلاف. آپ نے تو تمام ترامیم کو اچھا قرار دے دیا نا. آپ نے تو کہا کہ سب اچھا ہے, تو ہم بھی کلیکٹیو بات کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے. یہ وہی لوگ تھے کہ جو 18ویں ترمیم پہ خوش ہو رہے تھے, بعد میں خود 19ویں ترمیم لے آئے. اب کہتے ہیں ہمارے اوپر دباؤ تھا. صحیح ہے. تو آپ کے علم میں ہوگا جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی ہم کہہ رہے تھے یہ اپروو ہو جائے گا, یہ 18 کو ہونی تھی, پھر اس پر پی ٹی آئی کو درمیان میں لانے کی وجہ سے یہ 19-20 تک چلی گئی. ڈزنٹ میٹر, ہم نے کہا تھا یہ اپروو ہو جائے گی. صحیح ہے. اور 21 کو منظور ہوئی. پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی, ہم نے کہا ہو جائے گی. کیونکہ میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, ہمارے بڑے جو نوید بھائی ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں, تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں. باپ ہی نے تو کیا ہے سب کچھ. اپنے والد کی بات کر رہے ہیں وہ زرداری اب صاحب. انہوں نے کون سے باپ کو انورٹیڈ کاماز میں رکھا ہے, کیونکہ جب وہ سب پیچھے سے کسی نے آواز دی باپ کو بھول گئے ہو, کسی نے کہا نا پیچھے سے, تو فوراً پیچھے مڑے. باپ کو کیسے بلوچستان بھول کی سکتا ایک ہے. پولیٹیکل پارٹی کو باپ کہا جاتا ہے. بی اے پی, بلوچستان عوامی میں نے پارٹی. تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ باپ پہ میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ باپ جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہے, کیونکہ اس وقت انہوں نے تمام پارٹیوں کا نہیں, نام انہوں نے صرف گنایا. باپ کی بات کی, باپ کسی کے نے باپ کی ایک بات نے نہیں بولا کی. باپ کی, آپ بھول گئے, تو میں نے انہوں نے تو پیچھے مڑ باپ کے بولا. کے باپ کی بات نہیں آپ ہوئی. نے پوری سرکاری پریس ریلیز کے دوران ہم نے خاموشی اختیار کی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم قصیدہ گوئی جب ہو رہی تھی کہ آئینی ترامیم سے انقلاب برپا ہونے والا ہے اور عوام خوش ہے اور عوام خوش ہے اور بہت اچھا کام ہوا ہے, ہم نے کچھ کہا؟ یہ ہے ڈس انفارمیشن کی ہم اعلیٰ نے ترین کچھ مثال کہا, ہم نے کچھ کہا. جو انہوں نے ابھی ابھی قائم کی ہے. دیکھیے پوری پریس ریلیز کے دوران جب سرکاری پریس ریلیز پی ٹی وی نامہ ہم سن رہے تھے, ہم نے کچھ کہا؟ ہم نے تو مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سامنے آپ نے رکھا ہی پی ٹی وی ہے صرف, تو ہم نے پورا پی ٹی وی سنا, ہم نے کچھ کہا؟ صحیح ہے. جہاں ہم نے بات کرنا شروع کی وہاں فوراً اعتراض آ گیا. صحیح ہے. نہ تو ہم نے ابھی قصیدہ گوئی کی, نہ ہم نے ابھی کوئی اعتراض کیا. اچھا یہ بتائیے انیس منصوری صاحب کہ کیا ضروری تھا کہ جی سینٹ سے منظور ہو گئی, نیکسٹ ڈے آپ قومی اسمبلی کا رکھ لیتے اجلاس, کہ اسی راتوں رات سب جو ہے اپنی نیند بیچارے ڈوبے ہوئے تھے نیند کے مارے, اور ظاہر کچھ ہمارے پارلیمنٹرین ایسے ہیں ان کی ایج اچھی خاصی ہے تو ان کو بڑا مسائل کا سامنا تھا وہاں,
بلاول تو چلو نوجوان ہیں، باقی لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھیں. یہ پوری رات جو سیشن ہوا ہے قومی اسمبلی کا، ظاہر ہے سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا ایسا کہ کسی عوامی مسئلے پر سیشن پوری رات چلا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ عوام کو بتائیں نا. عوام بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں بھئی اگلے دن ہو سکتا تھا، آج 21 ہے، آج شام کو دوبارہ بلا لیتے سب کو. دیکھیے اگر آپ تحمل کے ساتھ اگر سن لیں گے تو بڑی جی مہربانی فرمائیے ہوگی. فرمائیے. وہ کیا نام ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ اب ہم نے کالے سانپ کا زہر نکال دیا ہے. کالا سانپ کون ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھوڑا سا وقت دے دیجیے. صحیح ہے، بالکل. اب آپ نے کیونکہ تشریح اس کی الگ الگ کی سب. میں آ رہا ہوں جو تو جس طرح بلاول نے اس کی الگ الگ تشریح کی، تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ کالے سانپ کا زہر نکال دیا تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. جی اب تھوڑی سی اس میں تصحیح کروں گا. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے کہ یہ انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم موسم ہے. ہے. تو میں نے فوراً جو ہے وہ اس تھوڑا سا شاعر کی مرضی کے بغیر اس کو چینج کیا کہ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیرے نے کہ اب جمہوریت کو جمہوریت سے ڈسوانے کا موسم ہے. یہ ہوئی ہے ووٹ کو عزت، دو. یہ جمہوریت کو جمہوریت سر، سے یہ ووٹ کو دو. ڈسوانے کا موسم ہے. مولانا یہ جمہوریت کو جمہوریت سے ڈسوانے کا موسم ہے. بالکل صحیح کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، نہیں، جمہوریت سے بہترین انتقام لیا گیا. اجازت ہے ان سے پوچھ لیں؟ آپ بتائیے کہ رات بھر کیوں ضروری تھا؟ میں دونوں چیزوں کی آپ کو لاجیکل تشریح دوں گا. جی یہ چاہتے تھے کہ جمہوریت کو عدالتوں سے ڈسوائیں تو ٹھیک ہے، اب جمہوریت کا جہاں قانون سازی ہونی چاہیے اگر وہاں ہو رہی ہے تو بھائی کو تکلیف ہے. کوئی بات نہیں، آگے چلیں. یہ کیوں ضروری تھی؟ دیکھیں نہیں، رات بھر ہی کیوں ہاں، ضروری؟ میں سینٹ سے ہو گیا تھا، اب اس کو بتا نیکسٹ ڈے آپ قومی سے کر اس لیتے. کو بتا رہا ہوں. بالکل. دیکھیں 25 تاریخ کو فائد سے صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں. تو آج تو 21 ہے. ہاں، اس آئین کی شک کے مطابق 3 دن کی اندر ان کو نام دینے ہوتے ہیں اگلے چیف جسٹس کے، جو 3 سینئر موسٹ میں سے دینے ہیں. تو 3 دن وہ شروع ہو جائیں گے 21 سے. آج سے ہی صدر صاحب نے سائن کر دیا، آج رات گئے تھے 12 بجے سے پہلے میرے اندازے کے مطابق، نہیں تو کل وہ 3 نام دے دے گی کمیٹی. ان 3 نام میں سے کوئی ایک نام وزیر اعظم ایڈوائز کے لیے صدر کو بھیجے گا اور وہ ہو جائے گا 25 سے پہلے نامزد کرنا آئینی مجبوری تھی. اس آئینی مجبوری کے لیے ان کو رات بھر بیٹھنا پڑا. اور کوئی بات نہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں بیٹھنے کے، وہ فری تو کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا. اور ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. اگر وہ رات کو بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تمام سرکاری لوگ بھی کام کرتے ہیں. 27 30 تک بھی اناؤنسمنٹ کر دیتے اس میں. نہیں 25 کو ریٹائر ہو رہے ہیں نا، اس سے پہلے کرنا تھا نا نئے چیف جسٹس کا نام. نہیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے. اچھا، بہرحال انہوں نے ابھی بڑا کہا کہ یار جمہوریت سے کو عدلیہ سے ڈسوانے کا تھا. یہ بیسیکلی جملہ ہے. محترم بلاول بھٹو داری ظاہر ہے بڑے فین ہیں ان کے. اس وقت تو پورا ملک ہی بولتے اس وقت کہ جمہوریت سے ڈسوانے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کیا نام ہے اس کا، یوسف رضا گیلانی کو ایک جج نے جو ہے وہ گھر بھیج دیا. یہ کیوں نہیں بولا کہ اس عدالت میں گیا کون تھا؟ نواز شریف برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. بولتے نا، کیوں نہیں بولا؟ کون گیا تھا؟ سر پوری بات کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا؟ اگر نواز شریف کو جب اس کی مذمت نہیں کی انہوں نے. میں جواب دوں گا جب عدالت نے ہٹایا، مذمت نہیں کی بلاول نے. نواز شریف کو جب عدالت نے ہٹایا تو مبارکباد کے پیغامات کس نے دیے تھے؟ چیف جسٹس چودھری افتخار کو اگر کالا سانپ بلاول فرما رہے ہیں تو اس کو نواز شریف صاحب نے اس کے لیے مہم چلائی، گجرانوالہ تک گئے تھے، اس کے بعد ان کو بحال کر دیا گیا تھا. تو مذمت تو کر دیتے کہ غلط. اب میں دونوں بات کا جواب دوں گا. پہلا انہوں نے بولا کہ جب گیلانی کو خط نہ لکھنے پہ عدالت نے گھر بھیج دیا. عدالت نے خود بھیج دیا کہ گیا تھا نا عدالت. تنقید کیا تھی؟ میرا الزام یہ تھا انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو عدلیہ سے آپ کروانا چاہتے ہیں. تو میں نے صرف یہ کہا کہ نہیں، اس میں جو ہے وہ یہ خود بھی شامل تھے. یہ اپنے گناہوں کو دوسروں کے کاندھے بیٹھنے مت ڈالیں. عوام کو تو بولنے دیں، ترامیم تو جسے بھی کرا لی. ٹھیک ہے. جس وقت بلاول تقریر کر رہے تھے نا، انہوں نے پی ٹی آئی کی کا بھی شکریہ ادا کیا. پی ٹی آئی کو بھی دیکھیں، یہ ہوتا ہے قومی لیڈر جو سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. وہ پرانی باتیں نہیں کی جاتی کہ آپ کیوں اس میں شامل ہو گئے تھے. نواز شریف شامل ہوئے تھے نا، اس میں ایک پارٹی بن گئے تھے، کیس تو چل رہا تھا آلریڈی، وہ بھیجا ہوا تھا، تو وہ شامل ہو گئے تھے. لیکن یہ وہ وقت بات کرنے کا نہیں ہوتا. انہوں نے ایون نواز شریف کا بھی بولا کہ بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ ان کو بھی نکالا گیا. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نہیں کہا اور میں نے مبارکباد دی کہ عدالت سے ان کو قتل کروایا گیا. تو عدالتوں کو سائز میں لانے کے لیے جو بہت زیادہ سب کو سامنے بہت زیادہ، ایک تو ایکٹیو بھی ہو گئی تھی پولیٹیکلی، دوسری وہ پولیٹیکلی
ان کو آئین کے اندر میں لانا تھا. یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ نہیں کہ سپریم کون ہوتی ہے؟ سپریم تو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا. عدالت کی طرف سے سپریم بن گئی. وہ سپریم کورٹ تو سپریم بن گئی تھی, سارے فیصلے وہ کرنے لگ گئے تھے بھائی. تو اس کو سائد میں لانے کے لیے, آئین کے اندر لانے کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑی. بینظیر بھٹو شہید اگر زندہ ہوتی, اسی طرح پکڑ دھکڑ, اغوا, فلاں فلاں فلاں, خوش ہوتی ہوں اس طرح ترمیم دیکھ نہیں وہ میں نے بھی کہا, میں بھی خوش نہیں ہوں, کوئی بھی خوش نہیں ہے. وہ نہیں, میں نے کہا تھا وہ نہیں ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. پلان بھی اگر نہیں ہوتا تو وہ زیادہ اچھا تھا. جو انہوں نے کیا, وہ جن لوگوں نے کیا, وہ بلاول بھی خوش نہیں ہے اس پہ, وہ بھی خوش نہیں ہوگا. خوش نہیں ہوگا. بلاول خوش نہیں ہے, اس ترمیم میں خوش ہے, لیکن وہ جو طریقہ کار بیک ڈور استعمال کیا گیا وہ غلط. میں تو کم از کم اپنی بات دیکھیے, میں اپنا جواب دوں, بلاول صاحب کا جواب دیں, ان کو ترجمان سے پوچھیں. آپ کو بھی مجھے بھی معلوم تھا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں, لیکن نمبر پورے کرنے کے لیے ہی کوششیں ہو رہی تھی. کیوں پی ٹی آئی سے ملایا گیا, کیوں اتوار کے دن, اچھا اندر کی خبر سر, اس پہ بھی آپ دونوں تبصرہ کیا کریں گے؟ بی بی سی نے بھی رپورٹ کیا اس کو, پہلے آپ بتا دیجیے انیس منصوری صاحب کہ مولانا کی اور پی ٹی آئی کی بہت زبردست قسم کی کیمسٹری چل رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. مولانا بھی ان کو یقین دہانی کرائی تھی میں نہیں جا رہا حکومت کے ساتھ, اس لیے بار بار باہر آ کر مولانا بھی پریس کانفرنس میں اور پی ٹی آئی والے بھی کہتے تھے. سر یہ کیا ہوا کہ مولانا کو جانا پڑا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے وہ کیا شعر آپ سناتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی, کیا تھا, کچھ ہمیں مرنے کا شوق تھا, منیر نیازی, ہاں, کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ہاں, تو کچھ ایسا ہی چکر تھا کہ کچھ ہمیں بھی اپنی بقا ضروری تھی, کچھ ان کو بھی ضرورت پوری کرنی تھی. تو در حقیقت کمپرومائز. اور میں آپ سے, میں نے کیا کہا تھا آپ کو, میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ڈیلز ہیں, صحیح ہے, اور یہ ڈیلز ہیں اور اس کی مزید آگے رپورٹس آئیں گی. اسی ڈیل کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اسی ڈیل کے تحت پی ٹی آئی نے وہ رزسٹنس نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. نہ پی ٹی آئی رزسٹنس کر سکتی تھی, بہت رزسٹ کر سکتی تھی. 80 ممبر جس کے پارلیمنٹ کے اندر ہو, وہ کسی ایک شخص کو آرام سے تقریر کرنے دیتی؟ اگر اسمبلی میں سارے آئے جاتے تو کبھی نہ کرنے دیتی, کیونکہ یہ سارا کا سارا ایک انجینئرڈ پروگرام تھا. اور میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ سب انجینئرڈ ہے, اور یہ انجینئرڈ پروگرام یہیں تک جانا تھا اور یہیں تک گیا. تو ظاہر ہے ابھی بھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے, مولانا صاحب کو بہت کچھ ملا ہے جو راز آہستہ 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 سب کے سامنے آ جائے. اچھا, آپ لگتا ہے آپ کو کہ مولانا صاحب کی اس بار جتنا قد کاٹ بن گیا ہے ان کا, جس طرح بلاول بھٹو, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کے دربار پر جس طرح رات دن گھٹنے ٹیکتے رہے, اس قد کاٹ اور اتنا ماحول بن گیا ہے, اور اگلے الیکشن میں اسی ماحول میں اگر وہ جاتے ہیں تو بہت کچھ گین کر سکتے ہیں, وہ گورنری یا چند وزارتیں لے کر اس امیج کو اپنے تباہ کریں گے؟ دیکھیے, جب پی ڈی ایم بنی نا, اور جب سب پی ڈی ایم کے مولانا صاحب کے گرد گرد گھوم رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم جا رہی ہے پی ٹی آئی سے ہٹ کر, جب یہ حکومت بننے والی تھی, تو بھی آپ کو یہ لگتا تھا مولانا تو مطلب مولانا کے گرد تو مطلب سب بچھے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب ایم اے میں تھی اور جب سب ملانے کی کوشش کی تو مولانا 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 مولانا. یہ خود مولانا کو بھی پتہ ہے کہ ان کی حیثیت اس سیاسی پورے ڈھانچے کے اندر کیا ہے, دوسروں کو بھی پتہ ہے. جب کبھی بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو ایسے کسی شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے, ہاں بھائی آپ آ جائیں. کسی زمانے میں جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا, وہ چودھری برادران کے چودھری شجاعت صاحب کو استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ ترقی کا ایک فیس ہوتا ہے کہ جس کے محور کے گرد جو ہے وہ لوگوں کو لا کر. اچھا, یہ نویز زبیری صاحب, 8 سیٹیں مولانا صاحب کے پاس, 7 سیٹیں اور 5 12 سیٹیں ٹوٹل. اس میں گھٹنے ٹکا دیے اس نے حکومت کے. کئی بلاول صبح شام محسن نقوی, بلاول بھٹو, زرداری نیند بھی پوری نہیں کر رہے, مولانا کے گھر پر حاضریاں, شہباز شریف صاحب گئے, اسحاق ڈاٹ صاحب گئے, تمام اہم لوگ جا رہے تھے بار بار. پی ٹی آئی والے بھی وہیں حاضریاں دے رہے تھے. مولانا صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑا زبردست قسم کا کھیلا ہے انہوں نے, اور پتے سینے سے لگا کر رکھے, اور سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ کم سیٹوں کے باوجود اپنے آپ کو منمانا ثابت کرنا. ایم کیو ایم کے پاس 22 سیٹیں تھیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 7-8 سیٹوں پر مولانا صاحب اتنا کھیل سکتے ہیں تو یہ بھی بہت کچھ گین کر سکتے تھے, انہوں نے بھی ٹرین مس کر دی ہے. یہی بات ہے یا پس پردہ آپ کو لگتا ہے کچھ اور باتیں ہیں جو یقیناً ایم کیو ایم نے طے کی ہوں گی اور بہت کچھ حاصل کیا ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ایم کیو ایم نے کوئی حاصل کیا ہوگا. دیکھیں, ایم کیو ایم کی جو پوزیشن اس وقت ہے وہ ایک بڑی کمزور سی پارٹی ہے, حالانکہ 22 سیٹیں ہیں. کمزور کیوں کہا آپ نے؟ دیکھیں ان کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ہے جیسا کہ مولانا ہے.
मुस्तफ़ा कमाल साहब को बोल मुस्तफ़ा रहे हैं। कमाल साहब रोड पर बोलते हैं, जब वक्त आता है बोलने का असेंबली में नहीं बोलते। फारूक सत्तार साहब रोड पे बोलते हैं, जब असेंबली में तकरीर कर रहे होते हैं 3 दफ़ा पानी पीते हैं और 1 दफ़ा भी उनके अंदर से कोटा सिस्टम नहीं निकलता। वैसे आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, कोई जलसा उठा के देख लें, कोटा सिस्टम कल मुंतजर थे कि शायद शिकवा ही कर दे कोटा सिस्टम का, लेकिन वहाँ उनके मुंह से नहीं निकलता। तो वो पहले भी ट्रेन मिस कर चुके थे, जिसकी वजह से बलदियाती निज़ाम आज बोलते हैं आपकी भीख में मिला है, आपको बाइकाट ही नहीं करना चाहिए था। कल का मौका भी उन्होंने ज़ाया किया। मौलाना क्योंकि एक ज़ीरक सियासतदान है, पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी सीटों का भरपूर फ़ायदा उठाया और यही पॉलिटिक्स है कि कम से कम चीज़ों से को भी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, फ़ायदा ये बड़ा अहम सवाल जो आपने उठाया। पीटीआई ने जो है मिस कर दी ट्रेन, एमक्यूएम ने भी मिस कर दी। एमक्यूएम की बात कर रहे हैं आप, मौलाना को ज़ीरक सियासतदान आप करार दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ज़ीरक सियासतदान है। लेकिन फारूक सत्तार साहब 1987 में मेयर बने थे, जब से वो, और खालिद मकबूल सिद्दीकी 1990 में पहली बार, 35 साल पहले मेंबर कौमी असम्बली बने। ये सब सीनियर लोग हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं इतनी अकल और समझ नहीं है कि किस वक्त हमें क्या हासिल करना है? बिल्कुल, देखिए ये सीनियर मेंबर्स हैं, सीनियर लीडर नहीं है ना। फारूक सत्तार साहब कभी लीडर रहे एमक्यूएम के जो डिसीजन मेकर्स हो सके, नहीं किस्मत से बनी गए अब। लेकिन है नहीं ना, वो एक मेंबर की हैसियत तक ही है, वजन नहीं है। एक लीडर की हैसियत लीडर की हैसियत होती है। बिलावल भुट्टो कब से उस पार्टी के सरबराह हैं, ठीक है। तो इमरान खान एक पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने अपना चाहते तो बहुत कुछ हासिल कर सकते थे जो उन्होंने मिस कर दिया। बिलावल भुट्टो ने दिखाया कि वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या तो हासिल किया? पीपल्स पार्टी ने जो हासिल किया है वो किसी ने हासिल नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने शुरू से आईनी अदालत की बात की और आईनी अदालत तो नहीं बन रहे, बेंच बन रहा है। बेंच बन के मतलब उन्होंने अपनी वो चीज़ जो कब से वो उन्होंने कहा कि मोहतरमा का भी ख्वाब था और जो है मिसाक जमहूरियत में भी रखा था, वो भी था, वो मैंने कर लिया। बिलावल का कर रहे हैं लोग कि यार कायदे आज़म ने कहाँ ये बात की पॉलिटिकल थी? कद कल के बाद से जितना बढ़ गया, अगला वजीर आजम लोग उसको देख रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। क्या कहेंगे जनाब, इससे सियासी कद काठ में किसके इजाफा हुआ? वोट लोगों के जहनों में बिलावल भुट्टो ज़ारिया का कद बढ़ गया है, वोटर में इजाफा हो गया होगा, या मौलाना साहब के, या शहबाज शरीफ साहब के, या एमक्यूएम के? सन 2018, सन 2024 दोनों के इलेक्शन में के बाद क्या हुक्मरान वही बने जिसको अवाम ने वोट दिया था? तो दर हकीकत जिसे खुश होना चाहिए, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, उससे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मतलब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बहुत खुश है। तो बिल्कुल सही है। बाप की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, आप BAP आप जो है वो मुखफ़्फ़फ़ बयान कर रहा हूँ मैं तो जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी खुश है, क्योंकि ज़ाहिर है उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनके, तो और बलूचिस्तान ज़ाहिर है एक बड़ा पसमानदा सूबा है, तो जब ज़ाहिर है वहाँ अगर उनकी वो खुश हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले, क्या शॉर्ट फॉर्म बताया आपने उनका? बाप ना, BAP। हाँ, जब बाप खुश है उनसे, तो और एक यहाँ पर सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान की पार्टी भी, बाप भी जब उनके साथ है, तो ज़ाहिर है फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा फतह करना और वफाक को फतह करना इतना मुश्किल नहीं होगा। एमक्यूएम ने अच्छे पत्ते खेल लिए हैं, मुस्तकबिल में नज़र आएगा कि क्या हासिल किया है? एमक्यूएम है 22 सीटें। अच्छा, मैं मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है ना वो जब तकरीर की तो सबका शुक्रिया अदा किया, एमक्यूएम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने से फारूक सत्तार साहब का कहा कि जनाब यहाँ मौजूद हैं, 18वीं तरमीम में वो साथ शामिल थे, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इस वाली तरमीम में वो साथ शामिल थे। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि उस कमेटी में जो लोग शामिल, बिलावल भुट्टो ने भी नाम लेने से गुरेज़ बिलावल भुट्टो जब सबके नाम लिए तो उसमें कहा कि एमक्यूएम के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि भाई जी उन्होंने जिस तरीके से कहा। तो कहने की बात यह है, तो पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो गए नहीं चल कर उनके पास कि 22 सीटें आपके पास हमें दे दीजिएगा? शरीर रहमान गई थी ना, बिलावल जाने की जरूरत नहीं थी उनके पास, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर आपके साथ है तो क्या जरूरत है? गैर मशरूत तौर पे साथ थे, उन्होंने तो कुछ रखा ही नहीं, आखिर में बलदियाती उसका बोला जो ऑलरेडी उसका हिस्सा है। 140 देखिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरफ होगी, देखिए एमक्यूएम में एक और बात बताने जा रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि कुछ हासिल नहीं किया, कुछ खोने भी जा रहे हैं। आपका इशारा गवर्नर की जानिब है? गवर्नर तो नहीं हिलते, गवर्नर अवामी गवर्नर है, बेहतरीन काम कर रहा है, कैसे हटाएंगे आप उसे? मुझे लग रहा है कि 2 गवर्नर चेंज होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा का चेंज होगा
और एक सिंध का चेंज अच्छा, होगा। ये मेरी अपनी ये वो है ऑब्जर्वेशन है, आप मेरी खबर नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, हो observation सकता है अच्छा, ये एक आपको भी आध माह में लगता आपको आ है जाए। इस तरह कुछ होगा? देखिए खबर पख्तूनख्वा का तो मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया था, तो ये वो चेंज होना है, लेकिन सिंध का फिलहाल नहीं नजर आ रहा। फिलहाल एक बड़ी तब्दीली मुतवक्के है नवंबर में सिंध में नहीं वफाक इन्होंने सिंध की बात की। नहीं वफाक की सतह ये नहीं, उसी की सतह पे टसूरी साहब के हवाले से आप उसी की की बात सतह नहीं पे- कर उसी रहे, की अवामी गवर्नर हैं सर उसी की सतह कैसे कोई तब्दील कर सर देगा? उसी के साथ गवर्नर ही जिसकी वजह से है, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, सही है। और नवंबर गवर्नर में नहीं तो एमक्यूएम की वजह से ना, हाँ बिल्कुल एमक्यूएम की वजह से, तो वो तब्दील कैसे आ रही है नंबर में? क्योंकि एमक्यूएम का जो मसला है ना वो बाप के साथ और एएनपी के साथ रख दिया गया है। तेरी कौन सा बात है? बरसाना पार्टी और एएनपी के साथ खुद फारूक सत्तार साहब ने कहा कि उन्होंने उनका मसला उनके साथ रख दिया है। नहीं, कोटा सिस्टम पे एमक्यूएम ने जो कहा है कि हम इस्तीफे दे देंगे, लगता है आपको ऐसी होगा? वाह, डॉक्टर फारूक सत्तार के खिताब में तो कुछ नजर नहीं आया सर। सर इस्तीफे देने का एमक्यूएम ने? मैं तो हमतन गोश होके सुन रहा था फारूक सत्तार साहब की तकरीर कि शायद अब कोटा सिस्टम के शायद अब करें, शायद तकरीर ख़त्म होने वाली है, आखिर में वो बोले कि हम कोई ऐसी बात कह दें, क्योंकि अगर वो 22 इस वक्त उठ के चले जाते तो ये तरमीम वमीम सब जिसे कहते हैं ना वो बढ़ जाती। उसके बाद भले वो बढ़ जाते लेकिन वो एक कौम में अपना वो बढ़ जाते, लेकिन उन्होंने ये तक नहीं कहा कि वो कोई मसला है कोटा। तो मैं अच्छा, इसमें क्या तीन कहूँ? सीनियर- पूरी कौम को पूछना चाहिए इस बात को। 3 सीनियर जो मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस, उनमें से एक नाम जाहिर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, और कहा जा रहा है जी 99.9% मंसूर अली शाह नहीं होंगे। आप दोनों इत्तेफाक करते हैं सर इस बात से? मंसूर अली शाह तो मेरे ख्याल में तो मुझे तो लगता है कि वो रिज़ाइन कर जाएंगे, मुझे तो लगता है वो रिज़ाइन कर जाएंगे। मेरी अपनी कोई ज़ाती- जूनियर बना देंगे इसलिए कह रहे हैं आप? जाहिर सी बात है क्योंकि वो अपने तौर पे तो इस कल रात से पहले तो वो 25 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे और अब वो नहीं बन रहे, ये भी उनको पता है। वो जैसे ही लेकिन काजी साहब जा रहे हैं। काजी साहब ने तो अपना, मैं तो आपको पहले तारीफ करता हूँ, भाई को बुरा लगता है और लोग को बुरा लगता है, मेरी नज़र में काजी फायदी साहब पिछले कई 8-10 चीफ जस्टिस जिनके नाम भी अब लोगों को याद नहीं है, काजी फायदी का नाम लोगों को याद रहेगा। उसको वज़ीर कानून ने फ्लोर में कहा कि हमने 2 दफ़ा उनको ऑफ़र की कि आप कंटिन्यू करें। उन्होंने बोला मुझे किसी भी किस्म में किसी भी सूरत में एज की दें या कुछ दें, मुझे एक्सटेंशन चाहिए नहीं, मैं रिटायर हूँगा। तो वो तो जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट ना रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था और अब भी मैं कह रहा हूँ। नाज़रीन, काजी जा रहा है जनाब। काजी जा रहा है तो दोनों जा रहे हैं, देखिए दोनों जा रहे हैं। और मंसूर अली शाह भी कह रहे हैं आप जा रहे हैं। बिल्कुल इस लड़ाई में ऐसा होता है, जब इस लड़ाई में ऐसा होता मंसूर अली है, शाह का कसूर, उनके कुछ चैटिंग या फ़ोन पकड़े गए इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे खबर के मुताबिक? देखिए उनके रवाबित थे पीटीआई के साथ, पीटीआई के रवाबित और थे, PTI की- किसी जस्टिस के रवाबित होना और फिर उनके अहकामात उनके साथ संबंध करना, जाहिर है ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनके पीटीआई की आला क़यादत के साथ राब्ते मुशावरती थे। अमल में और दीगर, ये कहा जा रहा है, सही। और ये बात कही जा रही है कि पीटीआई ने ख़ुद उनका कैरियर ख़त्म कर दिया। आमतौर पर इमरान खान साहब यही करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कैरियर भी जो है वो बेसिकली इन्होंने ख़त्म करवा दिया कि भाई हम अच्छे खासे वो कोर करने जा रहे थे, इन्होंने रुकवा दिया इनको। तो मामला यह है कि एक अच्छी चीज़ इनके हाथ से जा चुकी है, यानी मंसूर अली शाह इनके लिए अच्छे होते, इनके लिए सूदमंद होते। क्योंकि देखिए जिस बात का इशारा अभी पिछले दिनों बल्कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर किया, ये बात दुरुस्त है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही कि एक जज ने बाकायदा ये कहा, ये फ़ैसला ये 8-5 वाला फ़ैसला होने के फ़ौरन बाद एक जज ने ये कहा, सीने पर हाथ रख कर कहा कि देखो बस अब हम क्या करते हैं और 15 दिन के अंदर हम खान को बहाल ले आएंगे। ये बाकायदा एक जज ने कहा, और ये मैंने नहीं कहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि ये कोई सेकंड ओपिनियन नहीं बता रहा, मैं ख़ुद अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे सामने की बात है कि एक जज ने कहा कि हम हमको ले आएंगे। तो ये जब जजेस का इस हद तक इन्वॉल्वमेंट हो कि वो पहले से ही अपने फ़ैसले सोच कर बैठे हुए हों, उसका फिर नुकसान होता है। अच्छा जी, कामरान मुर्तज़ा JUI के सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत के 3 मुतबादिल मसौदे तैयार थे, अगर हम वोट ना देते तो वो मंजूर करा लेती। ऐसा ही था जो बिलावल ने 18 अक्टूबर में हैदराबाद जलसे में कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी होश का नाखून लें, अगर कंसेंसस से ये आ जाती है तो ये कट के जो बड़बड़ा के 26 होंगी ये आ जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर कुछ भी आ सकती है, फिर वो 74 या 48 होती जो थी, एक 48 है एक 72 थी शायद,
تو اس میں تو آئین کا حلیہ بگڑ جاتا. اس میں بھی ووٹ پیپلز پارٹی دیتی. میرا خیال ہے کہ اس میں سے پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ شاید ووٹ نہیں ڈالتے. میرا ذاتی خیال. بلاول تو دیتے. یہ بلاول تو دیتے. دیکھیں یہ اس کا جواب وہ خود دیں گے کہ وہ آپ کا کیا تجزیہ، صورتحال آپ کا ہوتی. تجزیہ. بالکل صورتحال ہوتی تھی. حکومت ختم بھی ہو سکتی تھی. ووٹ پیپلز پارٹی نہیں دیتی. ہو سکتا ہے انہوں نے بولا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آ جائے. یہ بھی انہوں نے کہا تھا. پیپلز پارٹی اگر ووٹ نہیں دیتی تو پھر وہ ترمیم منظور کیسے ہوتی؟ بھائی تو نہیں ہوتی تو حکومت ختم ہو جاتی نا. یہ بھی ہو سکتا ختم ہو جاتی. ترمیم نہیں کرا سکی حکومت ختم ہو جائے گی. نہیں کرا سکتی تو وزیر اعظم کو پھر بولا جاتا ہے اعتماد کا ووٹ لے. اعتماد کا ووٹ وہ کہاں سے لیتا جب وہ نہیں ہوتی. تو بہت چیزیں کنسیکوینس. آپ 18 اکتوبر کی تقریر سننے میں وہ جو 3 باتیں انہوں نے بولی اس پہ غور کریں. تو وہ یہی بتا رہے تھے. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا. یہ بات پی ٹی آئی والوں کو بھی انہوں نے بڑا بتائی. خطرناک منصوبہ تھا نون لیگ کا اور وہ آ جاتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جو اتنے خطرناک تھا جو بلاول صاحب بھی مان رہے ہیں مولانا صاحب مان رہے ہیں تو کیا پھر بھی ووٹ دے دیتے وہ؟ دیکھیے وہ چینی زبان کا ایک محاورہ ہے. کوئی شعر میں سمجھا. چینی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ چینی زبان میں شعر ہے. آپ جو ہے وہ کسی کو کشتی بنانے کا نہ کہیں بلکہ طوفان سے ڈرائیں تو کشتی خود بن جائے گی. در حقیقت یہ تمام سیاسی جماعتیں اب اپنی جھیپیں مٹا رہی ہیں. ہم نہیں کرتے تو یہ ایسا ہو جاتا, ہم نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا. دیکھیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے سیاست کا ایک. اچھا جی آپ دونوں سے چونکہ ظاہر ہے آخر میں چاہوں گا ضرور اس پہ بتائیں. گناپور صاحب نے ویسے تو کہا ہے جن لوگوں نے وفاداریاں بدلی ہیں انہیں نہیں چھوڑیں گے. یہ بتائیے حضور کہ اب یہ ترامیم تو ہو گئی منظور. آپ دونوں سے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ترامیم منظوری کے بعد اب ہونے کیا جا رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کراچی بار ہو, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, ان سب نے کہا ہے کہ جی ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں اور 25 اکتوبر کو یوم نجات منائیں گے ہم. پہلے آپ بتا دیجئے اس سے کوئی فرق ہوگا؟ ہلہ گلہ دوبارہ ملک میں شروع ہو جائے گا؟ جو ہم سوچ رہے تھے کہ سیاسی استحکام آ جائے گا, معاشی استحکام آ جائے گا, ملک اس طرف نہیں جا رہا. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑا اس میں کوئی ایجیٹیشن شروع ہو جائے گا افتخار چودھری کی طرح کا یا کوئی ایسی. کیونکہ اگر فضل الرحمان آن بورڈ نہیں ہوتے, وہ آف دی بورڈ ہوتے تو پھر ایک خطرہ تھا. کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. ان کے پاس ایسی اسٹریٹ پاور ہے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے نانسنس کریٹ کر سکتی ہے. اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس جو پاور ہے وہ ہے ووٹ پاور. اسٹریٹ پاور نہیں ہے. ووٹ بینک اسٹریٹ پاور آپ دیکھ لیں کوئی نکل کے نہیں آتے. جب وکلا ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں خالی خیبر پختونخوا سے ایک وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کو لے کے آگے اٹک پل تک آ جائے, اس طرح نہیں ہوتا. لاہور سے لوگ نہیں نکلے, پنجاب سے نہیں نکلے, کراچی میں نکلتے ہیں جو بھی ہمارے آپ کے سامنے ہمیں پتہ ہے. ان کے پاس وکلا سے کیا حکومت آڑے ہاتھوں سے نپٹے گی؟ وکلا کے کمپلیٹ 2 گروپ ہیں. وکلا کا بہت بڑا گروپ اس ترمیم کا حامی تھا اور حامی ہے. تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ جو پہلے یک طرفہ ٹریفک تھا کہ تمام کے انیس منظوری صاحب, بار کاؤنسلز نکلنے لگی ہیں اور 25 کو یوم نجات منا رہے ہیں. اور آج بھی ظاہر کراچی بار ہو یا اسلام آباد یا لاہور یا کوئٹہ سب نے کہا ہے کہ جی ہم ان ترامیم کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیے یہ حامد خان گروپ کر رہا ہے صحیح, اور حامد خان گروپ نے پہلے بھی کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکا. یہ 2007 کی مثالیں دیتے ہیں لیکن اس وقت کیانی صاحب تھے اور اب کوئی اور ہے. تو بہت فرق ہے, بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت کی صورتحال میں اور آج کی صورتحال میں. اس وقت میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل تھا. آج وہ میڈیا کا اتنا بڑا حصہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہے. تو کہنے دیجئے, سننے دیجئے, بس یہ اس طرح کا کوئی زیادہ پوٹینشیل نہیں ہوگا اور وہ نہیں کر سکتے. اچھا اس پر کیا کہیں گے کہ یہ آئینی ترامیم کے بعد اب ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ استحکام آئے گا, سیاسی بھی, معاشی بھی, اور اب سموتھلی گاڑی چل رہی ہوگی حکومت کی؟ دیکھیے اس ترامیم سے جو فوائد حاصل کرنے تھے وہ ایک مضبوط حکومت کا قیام تھا, اور مضبوط حکومت اور مضبوط انتظامی معاملات. اب جہاں آپ کو یہ صورتحال لگ رہی ہے اس میں انتظامی معاملات بہت زیادہ کنٹرول ہوں گے, اور جو جہاں پر انہیں ایک مسئلہ آ رہا تھا پچھلے 1-1.5 سال سے وہ مسئلہ اب ختم ہو جائے گا. یعنی کہ عدالتوں کی طرف سے بار بار جو ایک خاص طبقے کو ریلیف دینے کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے پولیٹیکل ایجیٹیشن زیادہ بڑھ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو بیسیکلی حکومت نے یا انتظامیہ نے, میں لفظ بہتر استعمال کروں گا, انتظامیہ نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر پابندی مزید 10 دن اور بڑھا دی اور انہوں نے بڑھا دی. جناب اسموتھ رائڈنگ ہوگی اور معیشت میں تو الحمدللہ بہتری آ ہی رہی ہے, ہر ڈے بائی ڈے آ رہی ہے اور بہتری آئے گی. پولیٹیکل استحکام ہوگا, یہ جو بات تھی کہ اب گئی وہ اب گئی, ان چیزوں سے جائے گا. اور جو سپریم کورٹ میں جو مقدمات چلنے چاہیے وہی چلیں گے.
اور جو آئینی مقدمات ہیں وہ اب آئینی بینچ میں اچھا، چلے یہ گئے. ایک اور آپ سماجی- کو ایک چیز اور بتاتا رہوں, پہلا مقدمہ کے لیے درخواست پی ٹی آئی نے ہی داخل کر دی آئینی, کہ انٹرا پارٹی الیکشن اب ہمارا آئینی عدالت سے. امتحان ہوگا نہیں عدالت کا بھی, کیونکہ پی ٹی آئی پہلے ہی موجودہ ججز پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, خاص طور پر دیکھیں امتحان کیا ہوگا, ججوں کا ہر دن امتحان ہوتا ہے. جب ان کے سامنے فیصلہ آتا ہے, قانون پڑا ہوا ہوتا ہے, ان کے پاس آئین پڑا ہوا ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن میں اگر وہ سمجھیں گے ان کو لیو دیا جا سکتا ہے تو دینا چاہیے, اور اگر دوبارہ ان کو بولا جائے نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو دوبارہ کر کے دے دیں. اس میں انا کا مسئلہ نہیں بنائے, اور اس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا. اچھا سر, ایک سماجی مسئلہ جاتے جاتے آج کی لاسٹ خبر, اولی مارکیٹ ایک ہی خاندان کی 4 خواتین کا جو قتل ہے. میں جاننا چاہتا ہوں یہ ان رویوں کے حوالے سے, آپ دونوں میرے معزز مہمان پڑھے لکھے بھی ہیں, اور اس رویوں کو دیکھیے گا کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو, بہن کو, بیوی کو, بھانجی کو قتل کر دیا, اور حال ہی میں چند ماہ قبل ہی وہ عمرہ کر کے بھی آیا ہے, اللہ کے دربار میں حاضری بھی دے کر آیا ہے, اور یہاں آ کر وہ کہتا ہے جی میری بہن چونکہ سوشل میڈیا پر ویڈیو اپنے مسلسل ڈالا کرتی تھی تو میں نے اس لیے اس کو مار دیا, باقی لوگوں کو میں نے ثبوت مٹانے کے لیے مار دیا. سر یہ فرسٹریشن ہے, کیا ہے, لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ پڑھا لکھا نوجوان اس طرح کی کام, مطلب اس کو ہم درندہ کہیں کیا کہیں, لیکن بحثیت مجموعی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاشرے میں یہ بگاڑ کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, اور ہم پہلے بھی اس پہ کہتے رہے ہیں, اور میں تو کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں سوشل پروگرام کرتا ہوں, اور ہم سب کو کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے نا یہ ذہنی مریض بہت ہیں اس قسم کے, اور یہ ذہنی مریض یہ کام کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو سزا تو ملے گی نہیں, کیونکہ سزائیں تو ہوتی نہیں ہیں. اور ایک شک کی بنیاد پہ 4 عورتوں کا قتل, کچھ عرصے پہلے ہی اپنی بیوی کو بھی شک کی بنیاد پہ طلاق دے چکا تھا. اس قسم کے جنونی بولیں, پاگل بولیں, جو لوگ ہیں ان کی جگہ معاشرے میں نہیں ہے. ان کو جیل میں قید رکھے ہیں یا ان کو ہسپتال میں ان کا علاج کرایا جائے, اور جو جرم ہوا ہے جتنی جلدی اس کو سزا ملے گی اتنی جلدی باقی لوگ یہ کرنے کا جو سوچ رہے ہوں گے وہ نہیں کریں گے. اگر جرم کی سزا ہوتی رہے, جسٹس ملتا رہے, تو ہی جرائم کم ہوتے ہیں, نہ کہ اس طریقے سے کہ آپ کریں 6 مہینے بعد اس کی بیل ہو جائے, پھر آ کے وہ کہتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نتاشا کیس, ایسے کئی کیس ہیں, کئی کیس گنا دیں کہ جرم کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, اور ان کو بیل ہو جاتی ہے. جب تک جسٹس نہیں ملے گا, ہر جرم کی سزا نہیں ہوگی. جو عدالتوں کا اصل کام ہے, جب تک عدالتیں وہ نہیں کریں گی ایک دوسرے پہ ڈال کے, بجائے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں کی حمایت کریں یا مخالفت کریں, یہ کیسز کے فیصلے کریں, دن رات چلا کے کریں اور انصاف دیں. اس میں بھی اگر کوئی دیر, کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ گھر میں چھوٹی بچی کو مارا, یہ کیا وہ کیا, تھوڑے دن سوشل میڈیا میں ہم آپ اور میڈیا کرتے ہیں, کچھ دیر بعد ان کی بیل ہو جاتی ہے, پھر کسی بچی کا واقعہ آتا ہے, اس طرح پھر کسی دن کسی کے مرڈر کا واقعہ آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جنونی معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں, درندوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں انیس منصوری صاحب؟ دیکھیے ایک تو اس مسئلے کو ہم اس طرح سے دیکھیں, اس کا جو اینڈ دیکھیں ذرا سا, ہم اینڈ سے چلیں گے تو ذرا بہتر ہوگا. جب یہ ثابت ہو گیا اور اس نے اعتراف بھی کر لیا, تو جب ایف آئی آر درج ہونے کا وقت آیا تو اس کے والد نے جو ایف آئی آر درج کروائی وہ نامعلوم کے خلاف کروائی. وہ بیٹے کو بچانے چاہ رہے ہیں. اب مطلب یہ ایک رویہ ہے نا ہمارے یہاں, کیونکہ وہ بیٹے کو بچانا چاہ رہے میں سب کچھ کھو چکا ہوں, اس قاتل بیٹا ہے لیکن قاتل تو ہے. قاتل تو ہے. اب جب باپ یہ سوچ رہا ہے کہ جناب اسے بچایا جائے تو پھر ایک غلط بات ہے. دوسرا آپ اس کے پہلو کو دیکھیے, در حقیقت وہ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, اس کو پیسے چاہیے, اور وہ یہاں حصہ مانگ رہا تھا, اور اس کے درمیان رکاوٹ یہ سب لوگ تھے, اس نے اس لیے انہیں قتل کیا. بعد میں ہمارے ہاں ایک بڑا عام رویہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی خاتون کو قتل کیا جاتا ہے تو یا طلاق بھی اگر دینی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا چال چلن ٹھیک نہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, کاروکاری کے نام پر مار دیتے ہیں, اس طرح مارتے ہیں, اور کسی کبھی بھی کوئی کسی خاتون کو مارتا ہے, ہم بالکل نا, ہم تو معاشرہ نہیں, ہمارے معاشرے میں کسی بھی خاتون کو مارا ہے تو پہلا الزام کیا لگتا ہے, اس لفظ پر آ کے اٹکتی ہے کہ جی یہ چال چلن ٹھیک نہیں, جبکہ اور مرد کا چال چلن اگر خراب ہو تو کوئی کچھ نہیں کہا. سر یہ رویہ ہے نا, الزام ڈال دیا جاتا ہے نا فوراً. میں کہہ رہا ہوں نا, قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے. اس کا باپ بچانا چاہتا ہے, اس کا کوئی بچانا چاہتا ہے, جس نے جرم کیا ہے قبول کیا ہے, جتنی جلدی ٹرائل ہوگی, جتنی جلدی سزا ملے گی, اتنے ہی کم جرائم ہوں گے. اور ابھی جتنے فضائل
प्रोग्राम के बिल्कुल इब्तिदा में नवेद भाई ने कहे थे कि अदालतों में आईनी अब तो तरमीम हो गई, अब तो अब मैं देखूंगा कि इन फजाइल की बुनियाद पर इन मुकदमात के फैसले जल्दी हो जाएंगे। होने चाहिए। उसमें ये भी है जो फजाइल आपने बयान किए मॉनिटर वो किया अवामी से जाएगा ज़्यादा जजों नहीं को कि वो कितने फैसले कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उसका फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। तो जजों को भी चाहिए कि उनको अगर अपने फ्यूचर लेकिन बनाना है, इसमें- आगे अदालतों में आना है, हाई कोर्ट में आना है, सुप्रीम कोर्ट में आना है, तो वो अच्छा, फैसले दें, इसमें- डेटे नहीं दें। डेटे दे दे के इस मुल्क में कुछ नहीं होता, बेले दे दे के, स्टे दे तारीख दे पे के तारीख। कुछ नहीं होता। हर केस में स्टे, हर केस में बेल, ये दे रहे हैं। वकीलों को खुश करना बंद करें, सजा दें जो जुर्म जिसने किया है, और कोई मुजरिम नहीं है तो उसको रिहा करें। और इसमें इंसाफ निस्बत साहब मिल भी जाएगा, क्योंकि नताशा की तरह कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद नहीं है, देखिए दौलतमंद नहीं है और इसमें असर सबसे सूख बड़ी बात- नहीं है इतना, असर रसूख नहीं है, नताशा तो जाहिर है। असर रसूख नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पर इतने इस तरह के जितने भी केसेस हुए, अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक मियाँ बीवी को जिन्होंने पसंद की शादी की थी उनको कत्ल किया था और उसमें उसके भाई को और उसके बाप को गिरफ्तार किया गया था। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि वो सब बरी हैं और ये केस ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ पर मामला सारा यही है कि हम अब उससे नामालूम के ख़िलाफ़ क्यों कटवाई है, इसीलिए नामालूम के ख़िलाफ़ कटवाई है कि जनाब नामालूम होगा और बाद में उसे माफ़ कर दिया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा। एक कसास का मामला भी तो है ना हमारे यहाँ पर। वहाँ पे जाहिर है माफ़ तो खैर कानून तो हरकत में आ गया। अच्छा जी, जाते जाते एक लास्ट खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ के फैसला कुन टेस्ट मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का अमल जो है शुरू हो गया है। जुमेरात से मैच होगा और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहला टेस्ट 47 रन से, आपको याद होगा, हराया था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त दे दी थी। अब दोनों टीमें तीसरे टेस्ट मैच के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उतरने वाली हैं और बड़ा अहम मैच है। दोनों तरफ से ज़ाहिर है पूरा जोर लगाया जाएगा और ज़ाहिर पिछले मैच में कुफर टूटा था खुदा खुदा करके पाकिस्तान की 44वां बाद होम ग्राउंड पर जो टेस्ट मैच में कामयाबी थी, बड़ा जश्न मनाया, लोगों ने बड़ा खुश हुए। सर, तीसरे मैच को किस तरह देख रहे हैं आप? ये बहुत और बड़ा बुलंद है टीम का। बहुत अहम टेस्ट है और पाकिस्तान की जो अभी टीम है, जो जिसमें नए खिलाड़ी आए हैं, इनका भी इम्तहान है। ये तो पुराने खिलाड़ी को नहीं लिया जाएगा। अगर इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी और पाकिस्तान को एक बहुत अरसे बाद एक टेस्ट सीरीज जिता दी, तो ये क्रेडिट जो है इनको जाएगा और ये शाहीन कौम के की हीरो बन बाबर जाएंगे। की जगह बनती है। देखिए, अगर वो कारकर्दगी दिखाएं, सर, क्या मतलब है? इस कारकर्दगी 5 दिन में दिखाएं कुछ खेला ही नहीं डोमेस्टिक में, इस तीसरे मैच की पूछ रहा हूँ मैं। तीसरे मैच में तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। आप कहते हैं गुंजाइश नहीं है? मेरे ख्याल में तो जो टीम वर्ल्ड जीती क्लास है, बैट्समैन देखें, कोहली के हम पल्ला बकुल आपके, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन अब जब वो बाहर गया है तो 4,000 वो कारकर्दगी रन दिखाकर आएगा ना। अच्छा, डोमेस्टिक में कारकर्दगी दिखाए और मैच में कारकर्दगी दिखाए। तीसरे मैच में नहीं जगह बनती। मेरे ख्याल में तो शाहीन की नहीं बनती, शाहीन की जगह नहीं बनती नहीं बनती। और ये टीम बेहतर है, आप समझते हैं? देखिए, स्पिन विकेट बनाएंगे, वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड, उनको फास्ट बॉलर से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम हुई है स्पिनर से। स्पिनर्स तो आप स्पिनर्स को कराएं। हाँ, ओपनिंग में एक चेंजेस हो सकती है कि कोई ओपनर चेंज हो जाए एक आपका। साइम की जगह चाह रहे हैं आप? साइम अच्छा खेला हालांकि। अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल में बेहतर फॉर्म में नहीं है वो। चारों अनीस मंजूरी था। तो देखिए हम फिर जो है वो ज़रूरत के वक्त अपनी तब्दीली करते हैं। कोई भी टीम कभी भी एक पिच के लिए नहीं बनती है, कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड के लिए सिर्फ नहीं बनती है। टीम जब भी तश्कील पाती है, दुनिया भर के अंदर ये फार्मूला है कि जब टीम तश्कील पाती है तो वो एक बड़े प्लान के तहत होती है कि उन्हें कहाँ जाकर खेलना है। ये बड़ा आसान फार्मूला होता है कि हमारे पिच हैं, हम स्लो कर देंगे, हम जो दुनिया का हर मुल्क spinners- करता है। ऐसा देखिए, अगर यही टीम, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या आप तो टीम आपको को फास्ट बॉलर को लेके जाना पड़ेगा, फिर आप 3-3 स्पिनर नहीं खिलाएंगे वहाँ। मतलब होम ग्राउंड का फायदा ये होता है कि अपनी पसंद की चीजें आप करके सीरीज जीत क्यों सकते हैं। विकेट देख के टीम अनाउंस होती है? देखिए विकेट उस पर एक आध चेंज होती है ना, इतनी चेंजिंग नहीं होती कि आपने 5 लोगों को अलग कर दिया, 5 लोगों को नया ले लिया। जनाब, सही, आपको ये उम्मीद होती है कि जनाब बाबर आजम को भी हटा दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दिया, अब ये 5 हमारे नए आ गए, अब हमारी हमें सिर्फ मैच जीतना है, टीम नहीं बनानी। बात यही है कि जिस तरह से हुकूमत चल रही है कि हमें आईनी तरमीम सिर्फ जीतनी है, हमें आगे की जमहूरियत को नहीं सोचना है, बिल्कुल उसी तरीके से ये सोच है कि जनाब बस अभी का वक्त निकाल दो, अभी हम जीत जाएं, टीम तो बाद में बनती रहेगी, हम पे प्रेशर खत्म हो गया। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता मैं। यही हो रहा है। मैच टू मैच टीम होती है। अगर तेज विकटें हैं, ग्रीन विकटें हैं, तो फास्ट बॉलर को लेना चाहिए। अगर अपना मुल्क है, अगली टीम स्पिनर को अच्छा नहीं खेलती तो आपको स्पिनर को लेना चाहिए, स्पिन विकेट बनानी चाहिए। यही दुनिया का हर मुल्क करता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो स्पिन विकेट तो हमें बना के नहीं देंगे, और साउथ अफ्रीका जाएंगे, वो बाउंसी विकेट बनाएंगे क्योंकि हमारे खिलाड़ी नहीं खेल पाते। हर मुल्क अपनी तरह बनाता है। हमने जो है
जो عجیب و غریب गलत وکٹیں بنانے बनाया کا था, رواج تھا وہ ختم ہونا چاہیے. تیسرے میچ میں پوری قوم پر امید ہے ایک نوجوان اپنے کھلاڑیوں سے کہ تیسرے میچ میں بھی وہی رزلٹ ہوگا جو سیکنڈ میچ میں پاکستان نے عبرتناک شکست دی تھی انگلینڈ کو اسی طرح کا, اور ہم نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا تھا, یہ سبز ہلالی پرچم. اور جناب بالکل ہم تو ہمیشہ دل پہ نقش ہیں ہمارے تو. اور میرے دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی جو آئینی ترامیم تھی بالآخر اختتام پذیر ہوئیں, بالآخر حکومت نے اور اتحادیوں نے منظور کر لیا. اب ان کے ثمرات کیا ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا, اور اس پر ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دی اجازت, مولانا کے بعد.